جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے، ہم ان کے گھروں کے اندر شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں. اس شیطان کو ہم اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں. ہم شیطانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو، جہاں فجر کی نماز نہ ہو، جہاں ظہر کی نماز نہ ہو. اذان ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے، مگر دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے، نماز ادا کرنی ہے. معلوم بھی ہے کہ نماز ادا نہ کرنا سخت گناہ ہے. معلوم بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اور اس کا رسول اس سے بیزار ہے، اور قیامت والے دن فرعون کے ساتھ اس کا اٹھنا ہوگا. جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، ان جگہوں پر اللہ کا فرمان ہے ہم اس شخص کے اوپر جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے، جو رحمان کے ذکر سے دور ہو جائے، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتی ہیں. شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے، جو اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے، اس کے لیے پھر ہم نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. اس کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے. ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں روپیہ کماتی ہیں پھر بھی سروں پر قرضے چڑھے ہوئے. جی کم و بیش سروں پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. زکوٰۃ ہم نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ پیسے بچتے ہی نہیں ہیں تو زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ حالانکہ صاحب نصاب ہیں، اس کے باوجود لاکھوں کروڑوں کے قرض ہیں اوپر. لاکھوں روپیہ کماتی ہیں مگر گھر کے رزق میں برکت ہی کوئی نہیں ہے. حضور کئی سال ہو گئے بہت سخت تنگی کی عالم میں. معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. ہم کہاں جائیں؟ بہت تنگی کا عالم ہے، بہت کماتے ہیں مگر پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلا گیا. اب اگر قرآن اور حدیث کو دل کی نگاہ سے پڑھا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ یہ برکت کہاں چلی گئی، یہ ہماری معیشت کیوں تنگ کر دی گئی، ہمارے پیسے میں، ہمارے رزق میں، ہمارے کمانے میں برکت کیوں نہیں ہے. ہر طرح کی تنگی ہے. اولاد کو اچھی تعلیم بھی دیتے ہیں مگر اولاد پھر نافرمان ہے. آٹھ آنسو روتا ہے بندہ، آٹھ آنسو روتے ہیں ایسے ایسے خاندان کہ ہم نے اپنی اولاد کو بڑی اچھی تعلیم دی مگر اس کے باوجود اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے. اولاد گالی گلوچ کرتی ہے، اولاد گریبان پکڑ لیتی ہے ماں باپ کا. ایسی ایسی قصے ہم نے دیکھی. اولاد ماں
باپ کے منہ پر معاذ اللہ استغفر اللہ چپیڑ مار دیتی ہے، تماچا مار دیتی ہے۔ میں نے ایسے خاندان بھی دیکھے، ماں اور باپ کے منہ پر تماچا مار دیتا، فقط جائیداد کو اپنے نام کروانے کے لیے۔ اولاد میں برکت نہیں ہے، رزق کے اندر تنگی ہے، جو پیسہ کما رہی ہے اس کے اندر تنگی ہے۔ اتنا کچھ محنت کرنے کے بعد، کمانے کے بعد بھی سب کچھ تانگ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے دور ہوا، جو میرے ذکر سے جس نے اپنے منہ کو پھیرا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب یہ قرآن ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کے رزق میں سے برکت اٹھا دیں گے۔ ہزاروں لاکھوں روپے کماؤ مگر پورا نہیں ہوگا، قرضے چڑھتے چلے جائیں گے، جی اولاد بھی نافرمان ہوگی، کیونکہ حلال اور حرام کی بھی تو تمیز نہیں رکھی تم نے۔ حضور سالوں سال گزر گئے، دعا قبول ہوتی ہی نہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ کئی سال ہو گئے دعا مانگتے ہوئے، یا اللہ میرے حالات کو اب تو بدل دے، اب تو میرے حالات کو بدل دے۔ دعا قبول کیسے ہو؟ کبھی حلال اور حرام کی تو تمیز کی ہی نہیں، کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال کا لقمہ ہے یا حرام کا لقمہ ہے، ہمارے پیٹ میں حلال کا لقمہ جا رہا ہے یا حرام کا لقمہ جا رہا ہے، دعا کیسے قبول ہو؟ ہم کیوں اللہ والوں کے آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں؟ چلو یار حضور داتا صاحب سے دعا کروائیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا کروائیں، حضور قبلہ و کعبہ بابا جی سرکار سے دعا کروائیں، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری سے دعا کروائیں، حضرت مجدد الف ثانی سے دعا کروائیں، خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند سے دعا کروائیں، کیونکہ ان لوگوں نے رزق حلال کھایا ہے، رزق حلال کھایا ہے۔ اکابر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ صحابہ کرام کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہ در ہے جس سے کوئی خالی جا نہیں سکتا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں جو دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے، میں جو دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے۔ حضور نے فرمایا سعد میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم جو دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہو جائے، میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ تم جو دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہو جائے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے وہ طریقہ بتا دیں کہ میں جو دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے۔ فرمایا سعد اگر یہ چاہتے ہو نا کہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے تو پھر حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہ جانے دینا، جو دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے آستانے پر اکابر صحابہ آیا کرتے تھے دعا کروانے کے لیے کہ یار سعد کے پاس چلو، سعد بن ابی وقاص کے پاس، وہ جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ اللہ والے جو ہیں یہ رزق حلال کھاتی ہیں، یہ رزق حلال کماتی ہیں،
یہ رزق حلال کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی زبانوں میں وہ برکت ہوتی ہے، اور جو اس کے ذکر سے منہ کو پھیرتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، جہاں مرضی چلا جائے اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ تو یا اللہ کہیں تو گمراہی کی خوشخبری، جو ذکر نہ کرنے والے لوگ ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے منہ پھیرنے والے لوگ ہیں، کہیں ان کے لیے سخت عذاب کی خبر، کہیں وہ خسارہ پانے والے، کہیں ان کی معیشت کو تنگ کر دیا گیا، تو یا اللہ پھر فلاح کامیابی ہم کس طرح حاصل کریں؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آپ دیکھیے آج ہر بندہ سکون کی تلاش میں، سکون حاصل نہیں ہوتا، کسی کو کاروبار کی پریشانی ہے جی، کہ میرے پاس سائیکل ہے تو موٹر سائیکل کیوں نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے تو گاڑی کیوں نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، اگر کسی کے پاس گھر ہے تو وہ عالی شان کیوں نہیں ہے، اس میں آسائش کا سامان مہیا کیوں نہیں ہے، اگر کسی کے پاس دولت بھی ہے تو اب لاکھوں کروڑوں پتی ہے، اب وہ اس چیز کے لیے پریشان ہے کہ یار کہیں کوئی چور اس دولت کو لوٹ کر نہ لے جائے، رات کو نیند نہیں آتی، کہیں کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے، کہیں انکم ٹیکس والے نہ آ جائیں جی، کسی کی اولاد نہیں ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، دن رات سکون نہیں ہے، توجہ صرف اس طرف ہے، صرف توجہ اس طرف ہے کہ بس مجھے کسی طرح اولاد مل جائے، نہ توجہ اللہ کی طرف، نہ اللہ کے رسول کی طرف، نہ اللہ کے ذکر کی طرف، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، پریشان ہے، پریشان ہے، بیوی کو مار کوٹ رہا ہے کہ تیرا قصور ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے، کیا پتا کہ نقص اس کے اپنے اندر موجود ہو کہ اولاد کوئی نہیں ہے، اچھا اولاد ہے تو صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا کیوں نہیں ہے، اب اس وجہ سے پریشان ہے، صرف بیٹیاں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، اب بھی بیوی کو مار کوٹ رہا ہے کہ تیرا قصور ہے، صرف بیٹیاں ہیں،